ایوریون، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے بیٹا، آپ اپنی اسلامیات کی بک نکالے سب اور اپنے پاس رکھ لیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 2، اذان کی فضیلت و اہمیت، یہ ہم نے پڑھا تھا لیکچر نمبر 5 میں یعنی 5 میں، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 6 یعنی 6 ہے۔ تو پہلا صفحہ ہم نے صفحہ نمبر 11 پڑھا تھا، اب صفحہ نمبر 12 پہ آئیں آپ، اور اپنی کتابیں فی الحال بند رکھیں کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتی ہوں۔ خلاصہ تو میں نے آپ کو تقریباً بتا بھی چکا تھا، کیونکہ اذان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اذان کی اہمیت یہ ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو لوگ اپنا تمام کام سب کچھ بند کر کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایک بلاوے کا طریقہ ہے، اور ٹائم اس کے نماز کے ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت ہے نماز کا، اور اس وقت ہم اپنے تمام کاروبار وغیرہ بند کر دیتے ہیں۔ اذان میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز کی طرف آئیں اور آپ کامیابی کی طرف آئیں، یہ ترغیب دی جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، دل جو ہے مائل ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف۔ دوسرا یہ کہ انسان اپنے تمام کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوگی، یعنی وہ بہت فخر سے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت میرے ذمے ہوگی۔ اسی طرح جو شخص اذان دیتا ہے مؤذن کہلاتا ہے۔ مؤذن کو بھی اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے تو یہ بھی ہے کہ اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اذان دینے والوں کو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا قیامت کے دن۔ اور شیطان کیا ہوگا، اس سے پیٹ پہ کر بھاگ جائے گا۔ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کا دل جو ہے پھٹ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اذان سن کر اپنے تمام کام چھوڑ کر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب آئیں آپ اپنی پڑھائی کی طرف، آپ اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 12 کی طرف آئیں۔ اذان کی اہمیت اور فضیلت آپ کا ٹاپک ہے، اور یہ آپ فنگر رکھیں، انگلی رکھیں اپنی، اور میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی یعنی ریڈنگ کریں۔ مسلم معاشرے میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اس فرض عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کا مطلب ہے توجہ دینے والی کرنے کے لیے دی جاتی ہے، جو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا۔ پینسل ہاتھ میں ہو اور آپ اپنے معنی پر لکھیں، میں نے بورڈ بھی آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، بورڈ پہ معنی مشکل الفاظ کے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اذان کا تعلق ایک ایسی عبادت سے ہے جس کی ادائیگی پر انسان کی نجات کا انحصار دار و مدار ہے۔ انسان اپنی فطری کمزوری کے باعث وجہ بعض اوقات کہتے ہیں وقت کو، غافل کہتے ہیں بے پرواہ کو، یہ معنی ساتھ ساتھ لکھے ہو جاتا ہے، یا وہ دنیاوی کاموں میں مصروفیت کی بنا پر بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اسے اس کے مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد کی بار بار یاد دہانی یعنی یاد کرانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کا ایک مؤثر اچھا ذریعہ اذان ہے۔ جو ہی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے انسان مسجد میں جانے کے لیے بے قرار کہتے ہیں بے چین ہو جاتا ہے۔ اذان کے ابتدائی کہتے ہیں یعنی شروع کے کلمات اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرے۔ اس کے بعد یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ایک پراثر ترغیب ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کی طرف آؤ۔ گویا مسلمان کا یقین پختہ یعنی پکا ہو جاتا ہے کہ اسی عمل میں اس کی بہتری ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ ان کلمات کی دہرائی مومن
کہ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہیں۔ وہ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والا کے کلمات کو دہراتا ہے جس کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: المؤذنون اطوال الناس عناقا یوم القیامہ، کا ترجمہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن یعنی اذان دینے کے سبب یعنی سبب کہتے ہیں وجہ سے عزت افزائی فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت یعنی سفارش لازم ہو جائے گی۔ آپ صفحہ نمبر 13 پر آئے۔ جو شخص اذان دیتا ہے مؤذن کہلاتا ہے۔ مؤذن کو بھی اسلامی معاشرے میں بلند یعنی اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف یعنی پہلی لائن میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ یعنی الٹا موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام ارشادات اذان کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن یعنی اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی۔ وہ جب اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان کو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے بھی کہا کرو۔ اذان کے یہ کلمات انسان کو نیند کے غلبے یعنی جو نیند کا انسان پہ غبار ہوتا ہے سے نجات دلاتے اور اسے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس جو چیپٹر ہے اس سبق کی سمجھ آ چکی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی وضاحت دوسرے لیکچر نمبر 5 میں کروائی تھی، ابھی 6 میں بھی کروائی ہے اور ریڈنگ بھی کروائی ہے، پڑھائی بھی۔ آپ نے خود گھر میں اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تمام مشکل الفاظ میں نے آپ کو جو کروائے ہیں وہ آپ نے بک کے اوپر کتاب کے اوپر لکھنا ہے، جماعت کا کام بھی لکھے اور آج کی تاریخ بھی ڈالے۔ دوسرا یہ بورڈ پہ بھی میں نے آپ کے لیے مشکل کچھ الفاظ لکھے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی بتائے ہیں میں نے آپ کو۔ اب آپ کا صفحہ نمبر 13 پہ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ اسی میں سے چیپٹر میں سے ہے۔ اور صفحہ نمبر 14 پہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائے، یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 3 درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیں، یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے اور یہ تمام آپ کو خود آنے چاہیے کیونکہ آپ کو میں نے یہ وضاحت سے پڑھایا ہے یہ سارا چیپٹر۔ تو انشاءاللہ ہم آگے پھر دوسرا چیپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔